فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابوالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران سوگواران اسیران کربلا، بطفیل چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوصاً بالتائید و توفیق و معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سب سے پہلے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند عالم ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر ہم سب اس فرش اعضاء پر جمع ہوتے ہیں، جگہ جگہ پر مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے۔ ایک مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ ماشاءاللہ سے ابھی ہمارے بھائی نے بہترین اشعار آپ سب کے سامنے خوشگزار کیے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے، تو اجازت ہو تو میں بھی کچھ شعر ارشاد فرماؤں۔ جناب علی اصغر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیا بتاؤں کیا ہنر بے شیر کے حملے میں ہے۔ شعر سنیے گا۔ کیا بتاؤں کیا ہنر بے شیر کے حملے میں ہے، کیا بتاؤں کیا ہنر بے شیر کے حملے میں ہے، مطمئن بے شیر ہیں اور ہرملہ صدمے میں ہے۔ کیا بتاؤں کیا ہنر بے شیر کے حملے میں ہے، مطمئن بے شیر ہیں اور ہرملہ صدمے میں ہے۔ ہیبت عباس چھائی تھی نہر پا اس قدر، موت بھی گھبرا کے بولی زندگی خطرے میں ہے۔ ہیبت عباس چھائی تھی نہر پا اس قدر، موت بھی گھبرا کے بولی زندگی خطرے میں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ ایسا غم لائیے جو ہو غم سرور کی طرح، ایسا غم لائیے جو ہو غم سرور کی طرح، سمٹے آنسو کی طرح پھیلے سمندر کی طرح۔ ایسا غم لائیے جو ہو غم سرور کی طرح، سمٹے آنسو کی طرح پھیلے سمندر کی طرح۔ کون ہے حضرت عباس دلاور کی طرح، فوج آدھا کو نظر آئے جو لشکر کی طرح۔ کون ہے حضرت عباس دلاور کی طرح، فوج آدھا کو نظر آئے جو لشکر کی طرح۔ ہم سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرے دشمن دی، ورنہ ہم دل میں اتر جائیں گے خنجر کی طرح۔ ہم سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرے دشمن دی، ورنہ ہم دل میں اتر جائیں گے خنجر کی طرح۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ جانشی بننے کا ارمان بہت تھا لیکن، جانشی بننے کا ارمان بہت تھا لیکن، ذوالعشیرہ میں نہ اٹھا کوئی حیدر کی طرح۔ جانشی بننے کا ارمان بہت تھا لیکن، ذوالعشیرہ میں نہ اٹھا کوئی حیدر کی طرح۔ تو وہ نصیری تھے جو حیدر کو خدا کہہ بیٹھے، وہ نصیری تھے جو حیدر کو خدا کہہ بیٹھے، آپ اپنے کو سمجھ بیٹھے پیمبر کی طرح۔ وہ نصیری تھے جو حیدر کو خدا کہہ بیٹھے، آپ اپنے کو سمجھ بیٹھے پیمبر کی طرح۔ بولے عباس اذن جو سرور دے دے، نہر ہاتھوں پہ اٹھا لوں در خیبر کی طرح۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ فضان گرامی دیکھیں،
وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. سارا سال ہم اور آپ محرم کا انتظار کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے محرم آتا بھی ہے اور وقت گزر جاتا ہے. آج دیکھیں 8 محرم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا. اسی لیے پروردگار عالم کبھی قرآن میں عصر کی قسم کھاتا ہے اور کبھی فجر کی قسم کھاتا ہے. دیکھیں عصر وقت ضرور ہے لیکن وقت کا ایک خاص اور معین حصہ ہے. فجر وقت ضرور ہے لیکن وقت کا ایک خاص حصہ ہے. تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس خاص وقت کے حصے کی قسم کیوں کھائی اور کہا کہ انسان خسارے میں ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ انسان خسارے میں ہے. پروردگار عالم نے اس خاص وقت کے حصے کی قسم کیوں کھائی اور کہا کہ انسان خسارے میں. دیکھیں وقت عصر اور وقت فجر، کبھی بھی آپ غور کیجئے گا، اس سے پہلے اگر توجہ فرمائی ہو تو میری بات کی تائید کیجئے گا کہ وقت عصر اور فجر میں ایک خاصیت ہے. وہ خاصیت یہ ہے کہ یہ دونوں وقت بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں. یہ دونوں وقت عصر اور فجر بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں. تو اب ترجمہ اس طرح ہوگا کہ مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بڑی تیزی سے گزرتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. انسان خسارے میں ہے. اب آپ یہ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بوڑھے سے پوچھو تمہاری زندگی کیسے گزری، وہ کہے گا میری زندگی خواب کی طرح گزر گئی. آپ کسی 70 سال کے 80 سال کے بزرگ سے پوچھیں آپ کی زندگی کیسے گزری، یہی جواب ہوگا کہ میری زندگی کے 70 سال 80 سال ایسے گزر گئے جیسے خواب گزر جاتا ہے. یہی کیفیت جوان کی ہے. 25 سال کے جوان سے پوچھو تمہاری زندگی کیسے گزری، وہ بھی یہی کہے گا کہ میرے 25 سال ایسے گزر گئے جیسے خواب گزر جاتا ہے. تو آج جس طریقے سے آپ مجلس امام حسین میں بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے کل ہم سب اپنے جنازے کو دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیں گے کہ لوگ ہم کو اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے. لیکن عزیزان گرامی وہ وقت جب انسان کے سامنے آتا ہے، اس وقت تو فرعون بھی کہہ رہا تھا کہ رب ارجعونی، اے میرے پروردگار مجھے پلٹا دے تاکہ میں عمل صالح بجا لاؤں، تاکہ میں عمل صالح بجا لاؤں. پروردگار کی آواز ہے کہ اب دیر ہو چکی ہے. یہ وقت، یہ گھڑیاں جو آپ مجلس امام حسین میں گزارتے ہیں نا، یہ پروردگار کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ خداوند عالم کی دی ہوئی مہلت ہے. اب ہم اس نعمت سے، اس مہلت سے فائدہ کیا اٹھاتے ہیں؟ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا لذت جسمانی اور لذت روحانی میں کیا فرق ہے؟ لذت جسمانی اور لذت روحانی میں کیا فرق ہے؟ تو امام نے کہا دیکھو، جسے کھانا کھا کر مزہ آئے وہ لذت جسمانی ہے، لیکن جسے دوسروں کو کھانا کھلا کر مزہ آئے وہ لذت روح کی لذت ہے. وہ لذت روح کی لذت ہے. مولا ان دونوں لذتوں میں فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ آپ آج کوئی کھانا کھائیں گے، ایک ہفتے بعد آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کیا کھایا تھا. لیکن آپ نے اگر کسی غریب کی مدد کی ہو، کسی مسکین کی مدد کی ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کی ہو، تو آپ 1 سال بعد بھی سوچو گے نا تو اندر سے لطف آئے گا، اندر سے لطف آئے گا. اس لیے کہ یہ ہمارے جسم کی لذت نہیں ہے، یہ ہمارے روح کی لذت ہے. آپ ایک صلوات کا سہارا دے پر محمد والے محمد. تو آپ دیکھیں ان دونوں میں فرق کیا ہے. مثلا انسان ایک بار کربلا گیا اربعین پر، آپ جب اربعین پہ جائیں گے نا تو بہت طرح کی غذا آپ کے سامنے ہوتی ہے. ہم نے وہاں پر بہت طرح کے کھانے کھائے لیکن وہ سب ہم بھول گئے. لیکن امام حسین کی پڑھی ہوئی زیارت آج بھی یاد ہے. یہ مجلس حسین میں آ کے آپ کو کون سی لذت ملتی ہے؟ جسم تو ہمارا تھک تھک کے جواب دے رہا ہوتا ہے، انسان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پھر بھی ہم کیوں جلوسے میں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے جسم کی لذت نہیں ہے، ہمارے روح کی لذت ہے. یہ ہمارے روح کی لذت ہے. اب دیکھیں مولا فرماتے ہیں کہ جسم ایسے عادی نہیں بنتا، جسم کو عادی بنانا پڑتا ہے.
ہمارا جسم جو ہے یہ آسانیوں کو پسند کرتا ہے، آرائش کو پسند کرتا ہے۔ جسم کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم گرمی میں بیٹھے رہیں، وہ ہمیشہ چاہے گا کہ ہم اے سی میں بیٹھے رہیں۔ اب یہاں پر تو کوئی اے سی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے روح کی لذت ہے، یہ ہمارے روح کی لذت ہے۔ مثال دیتا ہوں، اگر آپ سے کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، کوئی کہے گا 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 30 سال، لیکن ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری عمر کتنی ہے، تو 50 سال کا جو جوان ہوگا، جو بزرگ ہوگا، وہ بھی یہی محسوس کرے گا کہ میں جیسا بچپن میں تھا ویسا ہی آج بھی ہوں۔ اندر سے انسان کو ایسی فیلنگ آتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی کھانے پینے میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد سمجھے، پہلے اپنے جسم کو اس روح سے الگ سمجھے۔ اگر انسان اپنی حقیقت اپنے اس جسم کو سمجھے گا تو آپ بتائیں صبح سے شام تک کس کی زیب و زینت میں لگا رہے گا، کس کو سجانے اور سنوارنے میں لگا رہے گا؟ اس جسم کو۔ لیکن اگر انسان نے اپنی حقیقت اپنی روح کو سمجھ لیا، دیکھیں انسان اپنے جسم کے لیے جو بھی کام انجام دیتا ہے، جو بھی فیل کرتا ہے، جم میں بھی جاتا ہے، طرح طرح کی ورزش کرتا ہے، جسم کے لیے انسان جو بھی کرتا ہے اس کی آخری انتہا کیا ہے؟ فنا ہے۔ لیکن روح کو پروردگار عالم فنا نہیں، بقا دیتا ہے۔ روح کے لیے آپ جو کام بھی کرو گے، جسم جو ہے ہمارا محدود ہے، 40 سال 50 سال میں بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن روح ہماری محدود نہیں ہے۔ روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، ہماری روح کبھی تھکتی نہیں ہے۔ کسی سے کہا مولا روح ہماری تھکتی نہیں ہے، روح ہماری بزرگ نہیں ہوتی، یہ تو ہمارے جسم کو فنا ہے، ہمارے میٹیریلز کو فنا ہے۔ صلوات کا سارا دے پر محمد والے محمد پر۔ تو اگر انسان اپنے حقیقت اپنی روح کو سمجھ لے، روح کے لیے جب انسان اپنی روح کو سمجھے گا تو پھر وہ کس کی تیاری کرے گا؟ عالم برزخ کی تیاری کرے گا۔ یہ عالم برزخ میں یہ جو ہے ہماری دولت، مال، دوستی، رشتہ داری، خاندان، یہ بڑی بڑی بلڈنگز کام نہیں آئیں گی، وہاں پر ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کسی نے پوچھا مولا دولت کام کی ہے یا نہیں ہے؟ مولا نے کہا کام کی ہے۔ مولا نے کہا کام کی ہے۔ کہا جتنا انسان رزق استعمال کرتا ہے نا، دیکھیں جب دولت ہمارے پاس ہوتی ہے تو یہ ہمارا مال ہوتا ہے، لیکن جب انسان اسے راہ خدا میں خرچ کر دے تو وہ ہمارا رزق بن جاتا ہے۔ آپ مثلا کسی نے پوچھا میرے پاس جو ہے میری آمدنی زیادہ ہے، میرا مہینے کا خرچہ 10,000 کا ہے، لیکن پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے مجھے 25 دے رہا ہے، مجھے 20 دے رہا ہے۔ تو کہا مولا جو 10 میرا رزق تھا وہ تو میں نے کھا لیا۔ اب مثلا آپ کہیں کسی دسترخوان پر جاتے ہیں تو وہاں طرح طرح کی غذائیں ہوتی ہیں، دال، روٹی، چاول، سالن، بریانی، تو یہ سارا ہمارا رزق ہے؟ کہا نہیں، صرف جتنے لقمے آپ اٹھا کے اپنے شکم میں ڈالو گے وہ آپ کا رزق ہے، جو بچ گیا وہ مال ہے۔ اسی لیے کہاوت مشہور ہے کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا۔ مولا ہماری آمدنی زیادہ ہے، ہمارا خرچہ ہے مہینے کا 10,000، لیکن پروردگار عالم لطف و کرم سے مجھے کبھی 20 دے رہا ہے، کبھی 25 دے رہا ہے۔ تو کہا 10 تو میرا رزق تھا، وہ تو میں نے کھا لیا، اب جو باقی کا 15 بچا اس کا کیا کرے؟ کہا وہ مال ہے، مطلب وہ کسی کام کا نہیں، جو 10 میرا رزق تھا وہ میں نے کھا لیا۔ کہا مولا اب اگر میں اس کو اپنا رزق بنانا چاہوں تو میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا اسے تم دوسرے کی روزی بنا دو، وہ بھی تمہارا رزق بن جائے گا۔ تو آپ سمجھیں کہ مولا علی اگر رات کے سناٹے میں کسی کو کچھ دینے جاتے تھے تو علی اسے اپنا رزق بنا رہے تھے، علی اسے اپنا رزق بنا رہے تھے۔ یہ شخصیت ہے علی ابن ابی طالب۔ اب دیکھیں آپ فرش ازا امام حسین، ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہ پر لوگ مجلسوں میں تو جاتے ہیں لیکن دروازے پر باہر کھڑے رہتے ہیں، فرش پہ نہیں آتے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر کلب رشید رضوی صاحب ان کا ایک جملہ ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی آپ کبھی کہیں کسی مجلس میں جائیں اور مجلس میں جانے کے بعد فرش ازا پر بیٹھ نہ پائیں تو گھر جا کے ایک بار یہ ضرور سوچئے گا کہ آج ہم نے ایسا کون سا کام کیا کہ فرش ازا نے ہمیں بیٹھنے نہیں دیا۔
آج ہم نے ایسا کون سا عمل کیا؟ ایک صلوات کا سارا دے بر محمد والے دیکھیں عزیزان گرامی، ابھی 10 محرم قریب ہے، ہر جگہ تعزیہ اٹھتا ہے، یہاں بھی لکھنؤ کا بھی تعزیہ ہے، دلی کا بھی ہے، ممبئی کا بھی ہے، لیکن جب ہم اور آپ تعزیہ لے کر جاتے ہیں تو پوچھنے والے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ تعزیہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو ہم بتاتے ہیں کربلا میں لے کے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کربلا میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ہم تعزیہ کو کربلا میں دفن کرنے جا رہے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دفن کرنے تو قبرستان جایا جاتا ہے، یہ آپ کربلا کیوں جاتے ہیں؟ دفن کرنے تو قبرستان جایا جاتا ہے، یہ آپ کربلا کیوں جاتے ہیں؟ تو جملہ سنیے گا، کیا سوال کرتے ہیں کہ دفن کرنے کے لیے انسان قبرستان جاتا ہے، یہ آپ کربلا کیوں جاتے ہیں؟ تو میں ان سے ایک جواب کہتا ہوں، سنو، جو جی کے مر جائے وہ قبرستان جاتے ہیں، جو مر کے جی جائے انہیں کربلا لے جایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ جو مر کے جی جائے اسے قبرستان نہیں کربلا لے کے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ فرش اعضاء امام حسین ہے۔ آپ جب تک اس فرش پر بیٹھے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب تک انسان اس فرش اعضاء پر بیٹھا ہوتا ہے گناہوں سے دور رہتا ہے۔ جب تک انسان اس فرش اعضاء پر بیٹھا ہوتا ہے تب تک گناہوں سے دور رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے کہا گیا ہے کہ جناب مولا عباس کے حملہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، کون ہے عباس؟ کون ہے ابو الفضل عباس؟ جسے جناب سیدہ نے اور مولا علی نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، وہ ہے عباس۔ جس کی تلوار نیام میں ہو اور دشمن کی نیند حرام ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ دیکھیں جناب سیدہ نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 دعائیں مانگی ہے، یا تو علمدار مانگا ہے یا عزادار مانگا ہے، اور یہ بھی جناب بطول کا کرم ہے کہ علمدار کا بھی ہاتھ اونچا ہے اور عزادار کا بھی ہاتھ اونچا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ یہ ہے جناب ابو الفضل عباس کہ صفین کا میدان ہے، 10 ربیع الاول کو جنگ صفین ہوئی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ ادھر سے امام حسین بڑھے، ادھر سے امام حسن بڑھے، کہا بابا جان آج میں جنگ کروں گا۔ تو مولا علی نے کہا شاید تم نے اعلان نہیں سنا، میں نے اعلان یہ کیا ہے کہ آج کون سا میرا بیٹا جنگ کرے گا۔ تم دونوں تو موبائلے کے بعد سے رسول کی اولاد ہو گئے، تم دونوں تو صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ کہا تم نے میرا اعلان نہیں سنا، آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ تو ادھر سے جناب جعفر بڑھے، ادھر سے جناب اون بڑھے۔ تو جناب جعفر نے کہا بابا آج میں جنگ کروں گا۔ مولا نے کہا تم کو کیا چاہیے؟ کہا بابا اپنی تلوار دے، اپنا گھوڑا دے، اپنا ماما دے، اور 1500 کا لشکر دیں۔ تو مولا علی نے کہا بیٹا یہ دیکھو، تلوار بھی دی، گھوڑا بھی تم کو دیا، 1500 کا لشکر بھی دیا، لیکن یہ جو سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر ہے اس کو ختم کرنے میں تمہیں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو جناب جعفر نے کہا بابا آپ مغرب کی نماز پڑھ کے مصلے سے اٹھیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ کے لشکر کو تمام کر دوں گا، اگر میں نہ ختم کروں تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا۔ تو مولا علی نے جناب جعفر کی داڑھی چومی، پیشانی کا بوسہ لیا، کہا اے بیٹا تمہاری جرت پہ سلام ہو، لیکن مغربین میں دیر ہے علی کو جلدی ہے، مغربین میں دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ جناب اون آگے بڑھے، کہا بابا آج میں جنگ کروں گا۔ کہا تم کو کیا چاہیے؟ کہا تلوار اپنی دے، گھوڑا اپنا دے، رہوار اپنا دے، زرہ اپنی دے۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کہا بابا مجھے صرف 1000 کا لشکر چاہیے۔ کہا تلوار بھی دی، گھوڑا بھی دیا، 1000 کا لشکر بھی دیا، لیکن یہ بتاؤ یہ جو سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر ہے اس کو تمہیں ختم کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو جناب اون نے کہا بابا آپ ظہر کی نماز پڑھ کے، میری دادی کی تسبیح پڑھ کے جیسے ہی جانماز پر رکھیں گے، میں 2.5 لاکھ کے لشکر کو اگر تمام نہ کر دوں تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا، مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا۔ تو جناب علی نے، حضرت علی نے جناب اون کو اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ لیا، کہا اے بیٹا اون تمہاری بھی جرت کو سلام، ظہرین میں دیر ہے علی کو جلدی ہے۔
ज़ुहरैन में देर है, अली को जल्दी। तारीख कहती है कि एक एक करके मौला अली के बेटे कदम हटाते जा रहे थे, इधर से जनाब अब्बास अपना कदम बढ़ा रहे थे। जनाब अब्बास कदम बढ़ा रहे थे तो मौला ने कहा, ए बेटा अब्बास, कहा बाबा आज मैं जंग करूंगा। 11 बरस का सिन है जनाब अबुल फजल अब्बास का, पहली जंग है शहजादे की। कहा बाबा आज मैं जंग करूंगा। कहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कहा बाबा ना मुझे लश्कर चाहिए, ना मुझे 1500 का लश्कर चाहिए, मुझे रिदा आपकी चाहिए, जरा आपकी चाहिए, अमामा आपका चाहिए, तलवार आपकी चाहिए। कहे मेरे बेटा मैंने सब कुछ दिया, ये बताओ 2.5 लाख लश्कर तमाम करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? मौला अब्बास ने कहा बाबा आप मुझे रहवार पर सवार करें, इधर मैं पहले आपके पहले दुश्मन की सर को उड़ाऊंगा, जब तक वो आसमान में जाएगा उससे पहले कि उसका सर नीचे आए मैं आखिरी लश्कर को तमाम कर दूंगा। यह है अबुल फजल अब्बास। मौला अब्बास को लेके जनाब अली खैमे में आए। अब तारीख कहती है जब मौला अली और जनाब अब्बास खैमे से बाहर आए हैं तो लोग आपस में कोहनियां मार के पूछ रहे थे, आज तो पता ही नहीं चल रहा है कि छोटा अली कौन है और बड़ा अली कौन है। आज तो पता ही नहीं चल रहा है कि छोटा अली कौन है और बड़ा अली कौन है। जनाब अब्बास रहवार पे सवार हुए। जनाब अब्बास का घोड़ा भी जो है बड़े झूम के चल रहा था। तो उधर सामने 2.5 लाख का लश्कर। जनाब अब्बास मैदान में आए। देखिए अरब की जंग का दस्तूर था, जब भी जंग होती थी, जब भी दोनों आमने सामने आते थे तो अपना शजरा बताते थे, मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका भाई हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस कबीले से ताल्लुक रखता हूं। तो मौला अब्बास आए, 2.5 लाख के लश्कर को देखा। जनाब अब्बास जा रहे थे तो उधर से लोग देख रहे थे ये कौन है, ना इसके साथ कोई लश्कर है, अकेला मुकाबला करने आ गया। मौला अब्बास ने आवाज दी कोई है? तो उधर से एक बहुत बड़ा बहादुर जो अपने आप को समझता था, कुरैब, जिसका नाम तारीख में कुरैब है, वो आया। वो आने के बाद देखता है कौन हो तुम? देखता है कि अभी तक की हमने इतनी जंगें करी हैं, कभी भी मौला अली की तरफ से ये शख्स नहीं आया। वो बहुत बड़ा जंगजू था, बहुत बड़ा बहादुर था। कुरैब आगे आया, उसने आके देखा, कहा कौन हो तुम? तो मौला अब्बास ने कहा देखो, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब कुरैब ने देखा ये कौन जवान है जो इतने बड़े लश्कर को ललकार रहा है, वो धीरे धीरे मैदान में आया। जनाब अब्बास ने कहा देखो तुम तो बता नहीं सकते हो कि तुम कौन हो, तुम तो बता नहीं सकते हो तुम कौन हो। तो उसने एक मर्तबा अपना शजरा बताना शुरू किया। वो कहता है देखो मेरी तलवार वो है जिसे बड़े बड़े लश्कर की दीवार नहीं रोक सकती। मेरी तलवार की नोक वो है जिसने अरब के बड़े बड़े बहादुरों का खून चखा है। अरब में कोई भी मां अपने बच्चे से ये कहती है कि कुरैब से ना लड़ना, तो ये जो है अपना तारुफ करा रहा था, गजब का तारुफ कराया। ये डराना चाह रहा था कि हम ऐसा तारुफ कराएंगे कि जो सामने है 11 साल का सिन था तो बच्चा समझ रहा था, तो वो डरा रहा था। तो जब वो तारुफ करा चुका तब इसने कहा अब अपना तुम तारुफ कराओ। तो जनाब अब्बास ने कहा सुनो, हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। शेर सुनिएगा, हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलल ऐलान, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। तो वो कहता तुमको 2.5 लाख लश्कर से डर नहीं लगता है, मेरे पीछे इतना बड़ा लश्कर है। तो मौला अब्बास ने लश्कर को देखा, अशरे जीरते होशियार कुचल डालेगा, अरे इतना लश्कर तो मेरा रहवार कुचल डालेगा। सलवात पड़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डालेगा। तो जब जनाब अब्बास ने अपना तारुफ कराया, अब वो खामोश खड़ा है। अभी तक तो समझ रहा था 11 साल का बच्चा है, ये जंग क्या करेगा। तो उसने पूछा क्या नाम बताया? कहा मैं अब्बास इब्ने अली हूं। कहा तू अली का बेटा है?
کہا آج سے پہلے تو میں نے کبھی تمہیں جنگ میں دیکھا نہیں، کہا آج سے پہلے مجھے کبھی بابا نے بھیجا نہیں، یہ میری پہلی جنگ ہے۔ تو جب اس نے سنا پہلی جنگ ہے، اس نے کہا تو لگتا بھی علی کی طرح ہے، بولنے میں لہجہ بھی علی کی طرح ہے، تو بیٹا بھی علی کا ہے، تو لڑتا بھی علی کی طرح ہوگا، تو لڑتا بھی علی کی طرح ہوگا۔ تو اس نے کہا اب جب اس نے یہ ماجرا سنا نا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، تو اب یہ جناب جو ابھی اکڑ کے کھڑے تھے، اب انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے قدم پیچھے کیے، یہ اپنے قدم ہٹا رہے تھے، عباس اپنے قدم آگے بڑھا رہے تھے۔ جب یہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ ان کی تو عادت ہی تھی بھاگنے کی، جب یہ اس کوشش میں تھے تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ تم بچے ہو، کیونکہ عربوں میں یہ ہوتا تھا، سامنے سے قبیلہ پوچھتے تھے، سامنے سے شجرہ پوچھتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ لوگ اکثر جنگ سے کیوں بھاگتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے شجرہ بتانا پڑتا ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے بتانا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم ابھی بچے ہو، میں جا رہا ہوں، کسی بڑے کو بھیجو۔ تو جناب ابو الفضل العباس آگے بڑھے، کیا کہا تم بچے ہو۔ تو جناب عباس نے کہا تم تلوار سے وار کرو۔ اب اس کو غیظ آیا، جیسے ہی اس نے اپنی پوری طاقت، اپنا پورا زور لگایا، اور زور لگا کے جب اس نے تلوار لگائی تو مولا عباس نے اس کے وار کو روک لیا، مولا عباس نے اس کے وار کو روکا، اور غیظ بھری آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب جناب عباس نے اس کی آنکھوں میں غیظ سے دیکھا ہے تو وہ بالکل لرزنے لگا، اس کے بدن میں لرزہ آنے لگا، اب وہ بالکل خاموش کھڑا ہے۔ مولا عباس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ابھی تک جو بڑا بہادر بن رہا تھا نا، وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ مولا عباس نے کیا دیکھ، وہ بالکل خاموش۔ جب جناب عباس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو اس کے بدن میں کپکپی طاری ہوئی، اب اس سے ہلا نہیں جا رہا، تلوار نہیں چلائی جا رہی۔ ادھر سے جناب مالک اشتر یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، کہا اے علی مبارک ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کا بیٹا جنگ جیت گیا، کہا آپ کا بیٹا جنگ جیت گیا۔ ادھر مولا عباس نے تلوار چلائی، ادھر اس کا جسم دو ٹکڑوں میں بٹا۔ اب جیسے ہی اس کا جسم گرا تو سامنے جو فوج کھڑی تھی انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھائی سالار گر گیا تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب یہ بھاگتے ہوئے واپس رات میں خیموں میں پہنچے ہیں نا، تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آج میرے پیچھے علی تھے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں آج میرے پیچھے علی تھے، تیسرا کہہ رہا تھا آج میرے پیچھے علی تھے۔ مولا علی نے جناب عباس کو گود میں اٹھا کے کہا شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ یہ ہے مولا عباس۔ جناب میر انیس دو بند میں کہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو وہ بھی پڑھ دوں۔ جناب میر انیس علی اللہ مقامہ اپنی وقت کے سب سے بڑے شاعر مرثیہ خان گزرے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ برہم ہوا غیظ میں عباس خوش خصال، غازی کو شیر حق کی طرح آ گیا جلال، قبضے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولا علی کا لال، اب کوئی ہم کو یہاں سے ہٹا دے یہ کیا مجال، حملہ کرے چڑھا کے اگر آستین کو، ہم آسماں سمیت الٹ دیں زمین کو، ہم آسماں سمیت الٹ دیں زمین کو۔ برہم ہوا جو غیظ میں عباس خوش خصال، غازی کو شیر حق کی طرح آ گیا جلال، قبضے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولا علی کا لال، اب کوئی ہم کو یہاں سے ہٹا دے تو کیا مجال، حملہ کریں چڑھا کے اگر آستین کو، ہم آسماں سمیت الٹ دے زمین کو۔ مولا عباس کہتے ہیں سرور کے حکم سے تو لیا میں نے ہاتھ تھام، ہٹ جائیں پہلے جب تو ہٹے آپ کا غلام۔ اب یہ جو گفتگو ہے امام حسین اور مولا عباس کی ہے۔ مولا عباس فرماتے ہیں بس یہ آخری دو مصرے ہیں، اس کے بعد یہیں سے ربط مصائب ہے اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ مولا عباس فرماتے ہیں کہ سرور کے حکم سے تو لیا میں نے ہاتھ تھام، ہٹ جائیں پہلے جب تو ہٹے آپ کا غلام۔ امام حسین نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہے سپاہی شام ہٹ جاؤ ورنہ سب ابھی ہو جاؤ گے تمام، ہٹ جاؤ ورنہ سب ابھی ہو جاؤ گے تمام۔ ارے لاکھوں ہو تو ہو اسے ٹوکا نہ جائے گا، بگڑے گا جب یہ شیر تو روکا نہ جائے گا۔
सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बिगड़ेगा फिर ये शेर तो रोका ना जाएगा। ये है मौला अब्बास की अजमत। मैंने एक आलिम से सुना है, कुम में वो फरमा रहे थे कि जब रोज़े महशर होगा ना तो तमाम बनी इसराइल के अंबिया जनाब अब्बास के मकाम देख के रश्क करेंगे कि ये मकाम हमें क्यों ना मिला। रज़ान गिरामी 8 मुहर्रम जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तारीख में मिलता है, तारीख मक्तल में, कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम असहाब व अंसार शहीद हो गए, मौला अब्बास आते हैं, आया आका हुसैन अब मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। मौला हुसैन फरमाते हैं, ए भैया अब्बास, मैं तुमको कैसे इजाज़त दे दूँ? तुम तो हमारे फ़ौज के सालार हो, हमारे फ़ौज के अलमबरदार हो, हमारे लश्कर के सालार हो। तो जनाब अब्बास ने एक बार दाईं जानिब देखा, बाईं देखा, कहा ए मेरे आका हुसैन, अब वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमबरदारी करता था। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के। अज़ादारो, कभी भी रोने में बुख़्ल ना किया करिए, इसलिए कि आप उस पे रो रहे हैं जिसके घराने को रोने नहीं दिया गया, जिसके घराने पे अगर जनाब सकीना रोती थी तो कभी शिम्र तमाचे मारता था, जनाब ज़ैनब कभी गिरिया करती थी तो कभी उमर साथ कोड़े मारता था, कभी जनाब सकीना के ऊपर ताज़ियाने लगते थे। अज़ादारो, जब जनाब अब्बास को इजाज़त नहीं मिली तो जनाब अब्बास खैमे में आए, बीबी सकीना से कहा, बीबी सकीना ने जनाब अब्बास को इजाज़त दिलाई। तो मौला हुसैन ने कहा, देखो भैया अब्बास, मैंने तो इजाज़त दे दी है, लेकिन एक बार अपनी बहन ज़ैनब से भी इजाज़त ले लो। जज़ाकल्लाह, एक बार अपनी बहन ज़ैनब से भी इजाज़त ले लो। तो तारीख कहती है कि मौला अब्बास जनाब ज़ैनब के खैमे में आए और इस तरीके से बैठ गए जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है, और कहा, ए मेरी आकाज़ादी, अब मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए भैया अब्बास, मैं तुमको मक्तल में जाने से नहीं रोकती हूँ, लेकिन बस मेरी कुछ बातें सुनते जाओ। कहते हैं, क्या 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 हुक्म है आकाज़ादी? कहा, देखो भैया अब्बास, जब बाबा की हुकूमत का दौर था ना, जब बाबा की हुकूमत का दौर था, जब बाबा ने कहा था, ए भैया हसन, ज़ैनब को शाम के वक्त कूफे लाना। वाक़या सुनिएगा, क्या कहा कि ज़ैनब को शाम के वक्त कूफे लाना। अज़ादारो, इमाम हसन कूफे के बाहर रुके। जनाब ज़ैनब कहती, मैंने क्या देखा कि बाबा खुद मेरे इस्तकबाल के लिए आए हैं। बाबा ने मुझे लिया और रात के सन्नाटे में मुझे लेके जा रहे थे। एक मर्तबा जैसे ही कूफे का चौराहा आया, मेरे बाबा ने कहा, ए बेटी ज़ैनब, जरा पर्दा हटाना। मैंने जैसे ही पर्दा हटाया, कहा, ए बेटी ज़ैनब, देखो ये कूफे का बाजार है। मैंने बाबा से कहा, ए बाबा, ये कूफे का बाजार है, बाजार से हमारा क्या ताल्लुक? अरे अगर बाजार दिखाना है तो भैया हसन को दिखाइए। उस वक्त बाबा ने कहा था, ए बेटी ज़ैनब, एक वक्त होगा, यही बाजार होगा, शराबियों का मजमा होगा, तेरे हाथों में रसन होगी। जनाब ज़ैनब कहती है, मेरी सवारी थोड़ी सी आगे बढ़ी। मौला ने कहा, ए बेटी ज़ैनब, जरा महमिल का फिर से पर्दा हटाना। कहा, जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, क्या देखा? चौराहा है। कहा, ए बेटी ज़ैनब, ए बेटी ज़ैनब, ये चौराहा देखो। कहा, बाबा, चौराहों से हमारा क्या लेना देना? कहा, ए बेटी ज़ैनब, एक वक्त आएगा जब तुम इसी चौराहे पर खड़ी होगी, कूफे की औरतें, कूफे के लोग तुम्हारे सरों पे पत्थर मारेंगे। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद है। जनाब ज़ैनब कहती हैं, ए भैया अब्बास, उस वक्त मैंने बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी बात का इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात इंसाफ से बताइए। अरे अल्लाह जिसे एक बेटा दे दे, एक भाई, जिसका एक भाई हो, अरब में कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। परवरदिगार ने मुझे 18 भाई दिए, अब्बास जैसा शेर दिल भाई दिया, हसन जैसा भाई दिया। जनाब मौला अली ने कहा, ए बेटी ज़ैनब, उस वक्त ना हम होंगे, ना भैया हसन होगा, ना अबुल फजल अब्बास होगा। जनाब ज़ैनब कहती हैं,
اے بھیا عباس، اب میں سمجھ گئی کہ میرے بابا نے صحیح کہا تھا، ارے وہ وقت بالکل قریب ہے۔ لیجیے عزادارو، جناب عباس بہن کے خیمے سے رخصت ہوئے، مولا حسین کے پاس آئے، مولا حسین نے الوداع کیا۔ جناب عباس مقتل کی طرف جب چلے ہیں تو مولا حسین کے پاس جناب علی اکبر کھڑے تھے۔ کہا اے بیٹا علی اکبر، جیسے جیسے میرا بھائی دور جا رہا ہے، ارے میری کمر کا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آخر کے 2-3 جملے ہیں، یہیں پہ مجلس تمام ہو جائے گی، جیسے جی چاہے سن لیجئے گا، جیسے گریہ کرنا ہو کر لیجئے گا۔ کہا اے بیٹا اکبر، جیسے جیسے میرا بھائی دور جا رہا ہے، ارے میری کمر کا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ مولا حسین نے کہا اے بیٹا اکبر، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، ذرا بتانا تمہارا چچا کہاں ہے؟ جناب علی اکبر نے کہا بابا علم نشیب کی طرف جا رہا ہے۔ مولا حسین نے تکبیر کری، الحمدللہ میرا بھائی نہر میں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا میرے لال؟ کہا بابا علم بلندی کی طرف آ رہا ہے۔ مولا حسین نے کہا الحمدللہ میرا بھائی نہر سے واپس آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی جناب علی اکبر نے یہ کہا، جناب علی اکبر نے ایک بڑی تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا میرے لال؟ کہا بابا علم دائیں جانب جھکا۔ اتنا سننا تھا کہ جناب علی اکبر نے دوبارہ تکبیر کہی۔ کہا اب کیا ہوا میرے لال؟ کہا بابا اب نہ علم دکھائی دے رہا ہے نہ چچا دکھائی دے رہے۔ عزادارو، جب جناب عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آپ ایک محسوس مثال دیتا ہوں، محسوس کیجئے گا۔ آپ کبھی بائک سے جا رہے ہو، سامنے سے ایک چھوٹا سا کیڑا آپ کی آنکھ میں چلا جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فوراً آپ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ جلدی سے ہم اس کیڑے کو نکال دیں۔ لیکن ہائے رے میرا غازی عباس، سامنے سے سنسناتا ہوا تیر غازی عباس کی آنکھ میں لگا۔ ارے ہاتھ پہلے قلم ہو چکے۔ مولا عباس کا قد بڑا تھا، مولا عباس نے چاہا کہ تیر کو گھٹنے سے نکال دے۔ جیسے ہی جناب عباس نے اپنے سر کو جھکایا، ارے ایک شکی نے ایسا سر پہ گرد مارا، مولا عباس سے سنبھلا نہ گیا۔ مولا عباس زین سے زمین پر آئے، ادھر سے امام حسین اٹھے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آخری جملہ ہے، جیسے گریہ کرنا ہو کر لیجئے گا۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ منظر دیکھا، امام حسین کے منہ سے آواز نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، امام حسین نے چلنا شروع کیا۔ جناب علی اکبر نے رخ موڑ کے کہا بابا چچا ادھر نہیں ہے، ادھر ہے۔ بابا چچا ادھر نہیں ہے، ادھر ہے۔ کہا اے میرے لال، کیا رات ہو گئی، کیا اندھیرا ہو گیا، ارے مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، میرا شیر کہاں ہے، میرا عباس کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، میرا علم بردار کہاں ہے؟ سیعلم الذین ظلموا ای من قلبی ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامر۔ بار الہ تیرے حق کا واسطہ، چاردہ معصومین علیہ السلام کے حق کا واسطہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، امت مسلمہ، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کا سایہ ہم سب پہ بلند فرما۔ ہمارے مراجع کرام بالخصوصاً آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر سی نظر دے۔ کم سن کو ملے ولولہ یون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے۔ بہنوں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، ماؤں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ غم ہم کو نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ ماتم حسین۔